السلام علیکم۔ بیٹا آپ لوگ بیٹھ جائیں، یہ سیاسی محفل نہیں ہے، سرکار کے نام کی محفل ہے، اس کا ادب سب سے زیادہ۔ جلدی سے بیٹھیں پیارے بھائی، اس کی تصویر نام بھی بنے گی تو انشاءاللہ پھر بھی کام چلے گا۔ آپ بیٹھ جائیں اطمینان سے، آپ بھی تشریف رکھیں، سارے محبت سے بیٹھ جائیں جی، آپ بھی بیٹھ جائیں بھائی جان، تشریف رکھیں۔ کیمرے والے بھائی بھی مہربانی کریں، لوگوں کو نظر آنے دیں جی، آپ آگے کھڑے رہیں گے تو مشکل ہوگی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات۔ الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ان سب احباب کو بہترین صلہ عطا کرے جو اس محفل کے سجانے میں، تشریف لانے میں اور معاون بننے میں مددگار ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ تھوڑا سا وقت ہے، پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا بیٹھ جائیں، آپ مان کے دیکھیں بھلا کیا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ یہ کیمرے جو ہے نا، یہ بہت زیادہ سیاسی جلسوں میں اچھے لگتے ہیں، دینی ماحول میں یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ نہیں آپ نہیں بولے جی، آپ نہیں چپ کرائیں گے، نا اب تو میرا ان کا معاملہ ہے، ہمارا پیار ہے آپس میں، ہم کسی کو بیچ میں آنے نہیں دیتے۔ آپ ہو گیا جی، ماشاءاللہ سب بیٹھ گئے، توجہ فرمائیے گا۔ دو چار باتیں کرنی ہیں، آپ باتیں سنیں جو اصل کام ہے، باقی سب چلتا ہے ماشاءاللہ سلسلہ یہ ویڈیوز کا، تصویروں کا۔ جو اصل کام ہے جس کے لیے آئے ہیں، کچھ پیغام آپ کی خدمت تک پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات سے انسان کو جن چیزوں میں فضیلت دی ہے، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان بات کر سکتا ہے، بول سکتا ہے۔ شیر بادشاہ کہلاتا ہے جنگل کا، اس کی بڑی دہشت ہوتی ہے۔ ہاتھی بڑا وجود رکھتا ہے، لیکن اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتے۔ انسان کو اللہ نے نطق دیا ہے، بول سکتا ہے، اپنی گفتگو سے بڑے بڑے مجموعوں پر سحر طاری کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کا درست استعمال بھی ہوتا ہے اور غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنی زبان کا درست استعمال کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ ایسا جملہ بول دیتے ہیں کہ رب جنت کا فیصلہ فرما دیتا۔ بعض لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور کریم فرماتے ہیں کبھی کبھی لوگ بات کرتے ایسا جملہ بھی کہہ ڈالتے ہیں کہ ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں تو اس کا معاشرے پہ اثر ہوتا ہے۔ معاشرے میں اچھی جملوں کو فروغ دیا جائے، اچھے لفظ بولے جائیں تو اچھے لفظی پروان چڑھتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں اس سے دوسرے سیکھتے ہیں۔ بچے معاذ اللہ اگر کبھی کوئی برا لفظ بولتے ہیں تو وہ برا لفظ بچوں کا ایجاد کیا ہوا نہیں ہوتا، انہوں نے کسی سے سنا ہوتا ہے۔ کسی نے ضرور کہا، گھر میں کہا، گلی میں کہا، محلے میں کہا، اسکول میں کہا، کھیل کے گراؤنڈ میں کہا۔
کسی نے کہا ہوتا ہے جس کے سبب سے بچوں کی زبانوں پر وہ جملہ آتا ہے۔ ہم جب خیر بولیں گے، اچھے جملوں کو فروغ دیں گے تو معاشرے کے اندر اچھے جملے رواج پائیں گے، خوبصورت باتیں کریں گے، سوسائٹی میں خوبصورت باتیں پھیل جائیں گی۔ یہ مت سمجھیے کہ میرے بولنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے بولنے سے اثر لیا جاتا ہے، ڈھیر سارے لوگ اثر لیتے ہیں، اور پھر ہماری باتوں کا صرف معاشرے پر ہی اثر نہیں ہوتا، ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ 2-4 دفعہ شام تک یہ جملہ بول کے دیکھیے گا کہ اللہ کا جو احسان مجھ پر ہے، جو انعام مجھ پر ہے، کم نہیں کسی پر ہوگا، یہ بھی اللہ نے دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے۔ آپ بار بار اللہ کے انعامات کو شمار کریں، خود بولیں، آپ محسوس کریں گے آپ کے دل کو سکون حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ انعامات رب کے گننے سے، اپنے مالک کے احسانات گننے سے، اس کا فضل شمار کرنے سے قلبی طور پر بندے کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور آپ شکوہ شروع کر دیں فلانی چیز بھی کوئی نہیں، بڑی محنت کی ہے، فلانا کام بھی نہیں ہوا، فلاں نے بھی بات نہیں سنی، فلاں بھی ایسے ہے، فلاں بھی ایسے۔ آپ سارا دن شکایتوں کی باتیں کریں، آپ کا دل بے چین رہنے لگے گا۔ جو آپ بولتے ہیں وہ آپ پر اثر کرتا ہے۔ اچھے جملے بولنے سے، خیر کا جملہ کہنے سے آپ کی طبیعت میں سکون آئے گا۔ آپ کبھی دیکھیے غور کر کے کہ ہم کبھی کسی کو کوئی لطیفہ سنانے لگتے ہیں، کوئی ایسی بات سنانے لگتے ہیں جس کا تعلق مزاح سے ہوتا ہے، تو وہ بات کرنے سے پہلے ہم خود ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی لوگوں سے بات نہیں ہو پاتی، وہ اتنا کھلکھلا کے ہنستے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات تو اس پر بھی اثر کر رہی ہے۔ وہ جو دوسروں کو یہ بات سنا کے خوش کرنا چاہتا ہے، اس بات نے تو اس پر بھی ہنسی طاری کر دی۔ پھر ہم اگر کوئی رونے والی بات کرنے لگتے ہیں، اپنا کوئی دکھ بیان کرنے لگتے ہیں، کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں جو ہماری زندگی کا تلخ تجربہ ہوتا ہے، تو بات کرنے سے پہلے بندہ خود رو پڑتا ہے، لوگوں کے آنسو چھلکتے ہیں، کئیوں کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، بات نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری باتیں صرف دوسروں پر ہی اثر نہیں کرتی، ہماری باتیں ہم پر بھی اثر کرتی ہیں۔ تو 3 باتیں ہو گئیں تمہید کے طور پر۔ ایک تو یہ کہ زبان کا صحیح استعمال کریں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو جب آپ بولتے ہیں تو اس کا اثر سوسائٹی پر ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم پر خود بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب آئیے اصل مضمون کی طرف کہ جب ہم نے بولنا ہی ہے اور ہمارے بولنے کا فائدہ ہونا ہی ہے معاشرے پر بھی، ہم پر ہی، تو کیوں نہ پھر ہم اس طرح کریں کہ یا خدا کا ذکر کریں یا مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر کریں۔ خالی ذکر کرنے سے ایک ہے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کی سنت اور شریعت پر عمل کرنا، آپ کے بتائے ہوئے دین پر چلنا، اور ایک ہے آپ کا صرف ذکر کرنا، حضور کے چہرہ نور کا ذکر کرنا، زلف عنبری کا ذکر کرنا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے حلم کا، آپ کی بردباری کا، آپ کی خیر خواہی کا، آپ کے انداز تبلیغ کا۔ یہ خالی ذکر کرنا بھی بڑا معنی رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا جو ذکر پاک ہے اللہ نے اسے کتنا بلند کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب کریم فرماتا ہے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ ہم جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، جب حضور کا ذکر سنتے ہیں تو معاشرے پر اس کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے، ہماری اپنی شخصیات پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔
ہم جب حضور علیہ السلام کی یہ بات سنتے ہیں کہ نبی پاک نے مکے کے قریش کو معاف کر دیا، انہوں نے بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی، بڑی تکالیف دی، بڑی آزمائش میں ڈالا، اس کے باوجود اللہ کے حبیب علیہ السلام نے درگزر کا فیصلہ کیا، تو آپ یقین کریں جب بھی یہ سنتے ہیں نا، جب بھی یہ پڑھتے ہیں، جب یہ بیان کرتے ہیں، تو جنہوں نے ہم سے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے انہیں معاف کرنے کو دل کرتا ہے، مزاج پیدا ہوتا ہے کہ یار چھوڑو، اگر ہمارے کریم نے اتنا معاف کیا ہے تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ جب ہم حضور کی تبلیغ کا ذکر کرتے ہیں کہ سرکار طائف تشریف لے گئے، عکاظ کی منڈیوں میں گئے، نبی پاک دور دراز لوگوں کے پاس پیغام دین لے کے گئے، پھر دل کرتا ہے یار ہمیں بھی تو کسی کو کہنا چاہیے نا یار نماز پڑھا کر، ہمیں بھی کسی سے کہنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کر، ہمیں بھی کسی کو کہنا چاہیے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر۔ آپ جب حضور کے حلم پاک کا ذکر کرتے ہیں، بردباری کا، کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ٹھہراؤ تھا، بردباری تھی، آپ بڑی جلدی جلال نہیں فرماتے تھے، برداشت کرتے، کشادہ روئی سے بات سنتے، مخالفین کی باتوں پر بھی محبوب علیہ السلام اپنے دل کو کشادہ رکھتے۔ جب ہم اس بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے غصے پر کنٹرول کریں گے، ہمارا مزاج بنے گا کہ یار بڑی جلدی ہمیں ہر بات میں اتنی جلدی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اتنا اللہ نے ہمارے نبی کو حلم دیا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارا دن فضول قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، فضول قسم کی چیزوں پر وقت ضائع کرتے ہیں، تھوڑی دیر کی مسکراہٹوں کے لیے گپ شپ میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اگر حضور کی سیرت پاک کو پڑھیں، نبی پاک کی مقدس زندگی کا مطالعہ کریں، ہماری شخصیت میں نکھار پیدا ہو، ہمارے اندر بلا کی تازگی آئے، ہم خود محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑہا نعمتوں سے ہمیں متمتع اور مالا مال فرمایا۔ آپ دیکھیے حضور کا ذکر پاک کرنے سے سوسائٹی میں اثرات کتنے بہترین مرتب ہوتے ہیں۔ اب صرف سمجھنے کی دو چار باتیں ہیں، وہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک کا جب ذکر کریں گے تو یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے، اس ذکر کے آداب ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کا لہجہ خوبصورت ہو، آپ موبائل پر زیادہ متوجہ نہ ہو، حضور کا ذکر پاک ہے نا، اس کے آداب ہیں، اس ادب کا لحاظ کریں۔ جب بھی حضور کا ذکر کریں تو تھوڑا نا اس میں آپ زیادہ خوبصورتی لائیں، زیادہ اس کے اندر الفاظ کا چناؤ عمدہ ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایمرجنسی کے حالات میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے آداب کو نہیں بھولتے تھے۔ ابھی میرے بھائی نے میرا اعلان کیا کہ یہ بہت بڑا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق کر دے اور ہماری غلطیاں اللہ معاف کرے، بڑے چھوٹے آدمی ہیں۔ تو خدا نہ خواستہ یہاں اگر میری پگڑی کے شملے کو پیچھے آگ لگ جائے تو کیا میرا بھائی پہلے یہ کہے گا کہ حضرت قبلہ علامہ شیخ، وہ اتنی دیر میں دل چیک کرے آگ سارے سر تک پہنچ جائے؟ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس وقت القابات نہیں پکارے جاتے، اس وقت تجھے کہیں گے مولانا آگ لگ گئی، پیر صاحب وہ آگ دیکھیے، آگ دیکھیے، اس وقت آداب کا زیادہ خیال نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایمرجنسی میں آداب یاد نہیں رہتے، پر صحابہ چونکہ حضور کا ذکر کرتے تھے تو وقت کوئی بھی ہوتا تھا پر وہ نبی پاک کا ادب نہیں بھولا کرتے، ہر وقت سرکار کا ادب۔ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو سانپ نے ڈس لیا، تو سانپ کی تو دہشت ہی بڑی ہوتی ہے، حضرت صدیق اکبر کے آنسو نکل آئے، تو سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنا چاہیے تھا نا سانپ 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 سانپ، یہ بولنا چاہیے تھا نا، پر حضرت صدیق اکبر اس ایمرجنسی میں بھی حضور کے آداب نہیں بھولے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ،
حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، وہ ذرا میرے پیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کو سیاسی تقریریں بڑی اچھی آتی ہیں، وہ اپنے لیڈر کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں بڑے القاب یاد ہیں، قائد عوام اور جناب قائد جمہوریت اور پتہ نہیں کیا کیا، اور حضور کا نام کسی سیاسی جلسے میں لیں تو لینا ہی نہیں آتا۔ آپ سے بھی شکوہ ہے، ہمیں نبی پاک کا ذکر کرنا آنا چاہیے۔ ہم حضور کا ذکر کریں تو مدینے والی سرکار کہہ کے ذکر کریں، سرکار دو عالم کہہ کے ذکر کریں، سرکار رحمت للعالمین کہہ کر ذکر کریں، سرکار دو جہاں کہہ کر ذکر کریں۔ حضور کا ذکر کریں تو خوبصورت چناؤ الفاظ کا، اور ہماری باڈی لینگویج بھی بتائے کہ ہم عام ذکر نہیں کر رہے، ذکر رسالت معاب کر رہے ہیں۔ آپ وہ غالب نے کہا تھا کہ میں 1000 بار بھی اپنی زبان دھو لوں نا کبھی مشک اور عنبر سے، تو پھر بھی مجھے لگتا ہے ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ مدینے والے کا نام لے سکے۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار بھی زبان کو مشک گلاب سے غسل دو تو پھر بھی لگتا ہے کہ یہ نام لینے کے قابل ہے۔ تھوڑا سا لہجہ ادب والا، وہ ہمارے سٹیجوں پہ آج کل داد لینے کے لیے بھی لوگ جوش نقابت میں، جوش خطابت میں بھی بعض چیزوں کا دھیان نہیں کرتے، میری طرح کے لوگ۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ سمجھ عطا کرے۔ خوبصورت القابات کے ساتھ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص اگر آتا تھا اور وہ آ کر آپ سے کہتا تھا کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو امام صاحب فرماتے تھے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہتا ہاں، تو بتا دیتے۔ لیکن اگر وہ کہتا نا میں نے حضور کی حدیث سننی ہے، تو امام صاحب پہلے غسل کرتے، پھر کپڑے بدلتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، پھر ممبر پر بیٹھتے اور پوری آب و تاب کے ساتھ مدینے والے محبوب کا ذکر کرتے۔ جب آپ کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، پورے آداب کے ساتھ، اطوار کے ساتھ، پوری خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ ہمارے علماء نے ہمیں آداب بتائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا تو پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے منع کیا علماء نے کہ جب نبی پاک کا نام لکھو نا تو پورا درود لکھو صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہ بعض لوگ خالی سواد لکھ دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے طریقہ۔ یہ حضور کا نام گرامی ہے، آپ اس پر درود پاک لکھیں، پورا لکھیں، جب تک پڑھا جائے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو پورے آداب، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو خالی نام نہ لیا جائے، ساتھ درود بھی پڑھا جائے۔ حضور نے فرمایا وہ بد نصیب ہے اس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود ہی نہیں پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آداب کے ساتھ ذکر کیا جائے، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور اگر نوجوان نسل کے اندر یہ ذوق پیدا ہو جائے۔ میں تو خیر آج کل محفلوں کا بھی رنگ دیکھتا ہوں تو پریشانی ہوتا ہوں، وہ پرانے نعت کا ہوتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، آنکھیں بند ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب تو مائک پکڑا ہوتا ہے تو آدھا قوم کے سامنے بھی کرتے ہیں، بھئی آپ یہ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، یہ سٹائل آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ کو آداب آنے چاہیے، اور شعر بھی معیاری ہو نبی پاک کے لیے، عام اشعار نہ ہو۔ یعنی بعض شعر ایسے ہیں کہ جن میں وہ خوبصورتی نہیں چھلکتی، وہ جی میں نے تازہ نعت لکھی ہے، آپ رہنے دے بھائی تازہ، آپ وہی پڑھیں جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھی ہے، جو مولانا حسن رضا نے لکھی ہے، جو ڈاکٹر اقبال نے لکھی ہے، جو پیر مہر علی شاہ نے لکھی ہے، اب وہ پڑھیں آپ، وہ نعتیں دیکھیں، ان کا کمال دیکھیں۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، اور وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بڑا بھی کسی کو غم ہونا تو وہ ذکر مصطفیٰ چھیڑ دے، سارے غم دور ہو جائیں۔ کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔
بس حضور کے یاد آتے ہی غم سارے بھول جاتے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو آپ دیکھیں نا، پیر میرے علی شاہ صاحب نے حضور کی نعت لکھی تو انداز کیا کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہے نا۔ اچھا خود ہی نعت سنا کے، خود ہی لکھ کے، خود ہی کہنے لگے سبحان اللہ ما اجمل کا۔ اور ایک شاعر نے اس پر گرہ باندھی ہے، گرہ لگائی ہے، کہتا ہے یہ ذرا سننا کیسا ہے، کہتا ہے اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے دلدار کو۔ کہتے ہیں میں تمہیں ایڈریس بتاؤں، میرے محبوب کو ڈھونڈنا تو پتہ کیا ہے، کہتے ہیں اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے دلدار کو، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے نا۔ اور فاضل بریلوی کہنے لگے سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ میرے بھائی نعت میں تازگی ہو، حسن ہو، اور آپ چناؤ کریں تو عمدہ الفاظ کا کریں، معیاری جملے سرکار کے لیے کریں، معیاری، یعنی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، بس لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ خوبصورت لہجہ ہو، خوبصورت انداز ہو، اور الفاظ کا چناؤ حضور کے ذکر کے لیے ذرا عمدہ ہو، ذرا بہترین ہو۔ آپ دیکھیے دو بھائی بیٹھے ہو تو بڑے کی تعلیم کم ہے، چھوٹے کی زیادہ ہے، بڑا اتنا بڑا افسر نہیں، چھوٹا افسر زیادہ ہے۔ تو اگر بڑے سے پوچھا جائے کہ آپ بڑے ہیں کہ یہ بڑا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ دو بھائی ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، بڑے سے پوچھا جائے آپ بڑے ہیں کہ یہ بڑا ہے تو کیا اس کا رتبہ بتائے گا، وہ اس کی تعلیم بتائے گا، ڈگری بتائے گا؟ انہیں سیدھا سیدھا کہنا جی میں بڑا۔ کیونکہ جب پوچھا جاتا ہے نا آپ میں سے بڑا کون ہے تو سادی سی بات ہے، اس سے مراد عمر ہوتی ہے، اس سے مراد رتبہ نہیں ہوتا، لیکن یہ باقیوں کے لیے مثال ہے، سرکار کے لیے ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک کے چچا ہیں حضرت عباس، ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو پوچھنے والا بھی عمر ہی پوچھ رہا تھا، اس لیے کہ پتا تھا اسے کہ رتبہ سرکار کا ہی بڑا ہے۔ اس نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی پاک؟ تو سادی سی بات ہے، وہ عمر پوچھ رہا تھا، عمر بتانی چاہیے تھی، لیکن حضرت عباس نے ذکر چونکہ حضور کا کرنا تھا لہٰذا جملوں کا چناؤ ذرا سمجھ کے کیا۔ کہا کیا کہا جناب؟ پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ سرکار؟ تو حضرت عباس کہنے لگے بڑے تو سرکار ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، بڑے حضور ہی ہیں، بڑے وہی ہیں اور وہی بڑے رہیں گے، پر ذرا پیدا پہلے یہ سرکار کے لیے جب آپ انداز اختیار کریں گے تو الفاظ کا چناؤ ٹھیک کریں، آپ اچھے جملوں کے ساتھ سرکار کا ذکر کریں گے، قیمتی ترین الفاظ آپ سرکار کے لیے استعمال کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کی طبیعت میں آیا، جو مزاج میں آیا سو آپ نے کہہ دیا۔ تو ہمیشہ عمدہ چناؤ الفاظ کا، اعلیٰ ترین لفظ نبی پاک کے لیے آپ چناؤ میں آپ لے کر کے آئیں گے۔ آپ دیکھیے بعض اوقات ہم بعض چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور اگر اس ذکر میں فارفتگی پیدا کر لینا، بندہ سارے ذکر کرتا ہے لیکن کبھی ماں کا ذکر کرتا ہے نا تو رو ہی پڑتا ہے، ساری بندہ روز تذکرے کرتا ہے لیکن کبھی باپ کو یاد کرتا ہے تو
اس کا ذکر عام روٹین میں نہیں کرتا، اس کے ذکر میں بھی کیفیت بن جاتی ہے۔ حضور کا جب ذکر کریں تو صرف آپ کا ظاہری وضو نہ ہو، آپ کے لہجے کا بھی وضو، آپ کے لفظ شیرینی کی طرح میٹھے ہو، جملے خوشبودار، آپ ہمیشہ اعلیٰ پائے کے الفاظ کا چناؤ کر کے حضور کا ذکر کریں، کبھی بھی کمزور لفظ سرکار کے لیے استعمال نہ کریں اور کسی صورت نہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی پاک علیہ السلام کا جب کلمہ پڑھا تو یہ مکے میں بریکنگ نیوز دوڑ گئی۔ عام آدمی کلمہ پڑھے تو بات اور ہوتی ہے، اور اتنا بڑا تاجر اور سردار اور سیاںہ آدمی کلمہ پڑھ جائے تو پھر بات کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ میری طرف توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اب تو میرا مضمون ہی مکمل ہو گیا ہے، پر کچھ دوست بڑے پکے تھے، ان کی بڑی پکی دوستی ہے موبائل کے ساتھ، یارانہ بڑا پکا ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ کچھ چلا بتائیں، کوئی وظیفہ کو میں نے کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں 20 منٹ موبائل نو ہاتھ نہیں لانا، تو وہ بھی بس ہسیا ہی سی جی میں تسی نہیں ہسے سارے، منی کوئی نہیں ہو 20 منٹ موبائل کے بغیر ہم نکال لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ بہرحال آمدام برسر مطلب مضمون جو میں نے بیان کیا کرنا تھا وہ سارا کر چکا، اب تو بات اینڈ پہ پہنچ گئی۔ تو اب بھی میرا دل کر رہا ہے کہ بعض دوست موبائل نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، تو چلو جاتی دفعہ صحیح، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ برکات۔ ڈاکٹر حضرات نے پتہ کیا کہنا شروع کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ موبائل تکیوں کے نیچے رکھ کے نہ سوئیں۔ ایک مجھے قابل ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ بتانے لگے، کہنے لگے اس کو بند کر کے سوئیں، ایسا نہ ہو کہ سوتے وقت بھی آپ کے دماغ پہ موبائل ہی سوار ہو، نیند نہیں صحیح طرح آئے گی، آپ پریشان ہی ہوگے۔ جھٹے جھٹے لوگ موبائل نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں نیا میسج کون سا ہے۔ خدا را اتنا زیادہ نہیں سوار کریں، نیند نہیں پوری ہوگی تو صحت نہیں ٹھیک رہے گی۔ بہرحال حضور سید عالم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا حضرت ابو بکر صدیق نے، تو مکہ مکرمہ میں نا یہ بریکنگ نیوز تھی بہت بڑی کہ ابو بکر مسلمان ہو گئے۔ اتنی بڑی بات، بڑی انفرادی خبر دوڑ گئی۔ تو اب ظاہر ہے حضرت ابو بکر بہت بڑے تاجر تھے، تو تاجر کے دوست بھی تو تاجر ہی ہوں گے نا، تو بڑے بڑے تاجر گئے پتہ کرنے کہ معلومات کریں حضرت صدیق اکبر کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے۔ وہ تاجر کون تھے؟ ان کے نام سن کے بھی آپ حیران ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی، سبحان اللہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعید بن زید جیسے لوگ بڑے بڑے تاجر تصدیق کرنے گئے کہ واقعی صدیق اکبر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ مسلمان ہو گئے؟ تو ذکر مصطفیٰ کرنا تھا نا، تو حضرت صدیق نے کہا یہ کوئی سادی سی بات تو نہیں نا، ایسے ہی کر دوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ پھر جناب علامہ اسماعیل نے حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس خوبصورتی سے ذکر کیا حضرت صدیق نے نبی پاک کا، اس معنویت سے ذکر کیا، اس ذوق سے ذکر کیا، اس شان سے نبی پاک کا ذکر کیا کہ وہ جو صرف خالی پتہ کرنے آئے تھے نا کہ آپ مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ سارے کہنے لگے ابو بکر ہمیں بھی ساتھ لے جا، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا ہے، ہم ذکر اس طرح کریں، ہم تذکرہ اس طرح کا کریں، ہمارا لب و لہجہ اس طرح کا ہو، ہمارا انداز اتنا انوکھا اور شاندار ہو۔ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے رات حضور کا ذکر کریں، سرکار کی حدیثیں یاد کریں۔ دیکھو نبی پاک کی ایک ایک بات ایسی ہے اس پر پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ایک فرمان عام حدیث ہے، سب کو یاد ہے، عام ہے معاشرے میں۔ حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ سب کو آتی ہے نا؟ مجھے بتائیں اگر اس حدیث پر عمل ہونا شروع ہو جائے تو کبھی کو ملاوٹ والی چیز بکے گی مارکیٹ میں، کبھی کو بندہ کسی کو تنگ کرے گا، قبضہ کرے گا، جھوٹ بولے گا، کیونکہ وہ کہے گا میں نے بھائی کو بھی وہی دینا ہے جو میں نے خود لینا ہے۔
تو سوسائٹی میں خوبصورتی پھیلے گی جب ہم نبی پاک علیہ السلام کے تذکار کو عام کریں گے. ہم نے اپنے دیواروں، اسکولوں کی دیواروں پر مختلف بزرگوں کے، مختلف اسکالرز کے اور مختلف دانشوروں کے اقوال لکھے ہوتے ہیں. یہ سارے سرکار سے فیض لے کے بات کرتے ہیں جتنے بھی مسلمان صوفیاء ہیں. نبی پاک کی ہر بات حکمتوں کا خزانہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کا ہر فرمان شانے رکھتا ہے. بس اپنی زبان کا غلط استعمال کبھی نہ کریں، فضول نہ بولے، ادھر ادھر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے اس زبان کو ذکر مصطفیٰ پہ لگائیں، تاکہ یہ زبان جب بولے تو پھر ہمارے لیے ذخیرہ آخرت جمع کرے. ساری زندگی درویشوں نے حضور کا ذکر کیا تو آخر میں کہنے لگے بڑی زندگی شان والی میں نے گزاری، پچھتاوا کوئی نہیں. کہنے لگے اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، محمد پکیندے گزر گئی. ساری حضور کی یاد میں گزر گئی، شان سے گزر گئی، بلندی سے گزر گئی، رفت سے گزر گئی. کیوں؟ ذکر مصطفیٰ میں گزر گئی. اور حضور کا ذکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے نبی پاک پر درود و سلام پڑھا جائے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جو بندہ کہتا ہے نا غصہ زیادہ آتا ہے، جلد بازی بڑی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، الجھا رہتا ہوں، وہ صرف حضور کا ذکر پاک درود و سلام پڑھے. درود و سلام اس کی ساری کیفیات ہی بدل دے گا، سارا انداز ہی بدل دے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. ہمارے بھائی محترم و مکرم بھائی مصطفیٰ صاحب، آپ نے حکمن فرمایا تھا دوستوں کی خواہش ہے آپ آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے. اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا میں حاضر خدمت ہوں، اور جو ٹائم دیا گیا اس کے مطابق آپ نے مجھے مائک دیا. یہ چند لوگوں میں سے آپ بھی ہیں جن کو 100/100 نمبر دیا جا سکتا ہے. اللہ کریم آپ کو اس پر جزائے بہترین عطا فرمائے. جی ہمارے بھائی محمد شکیل صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے اس پورے علاقے کے اندر اور بالعموم پورے پاکستان میں محافل کے اندر یہ اپنی خدمت بصورت اسٹیج سیکٹری، جس کو آج کل نقیب کہا جاتا ہے، یہ نبھاتے ہیں. اور آپ نے بھی بڑی محبت فرمائی، سفارش کی، اور مجھے کہا کہ یہ بڑی محبت والے لوگ ہیں. یقیناً جب میں آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ آج آگے چل کے کہیں میرا خیال ہے دریات مچھیاں پدریاں پہنچیں، لیکن جب یہاں پہنچا تو آپ نے، ایک ہوتا ہے جنگل میں منگل، تو سامبود جمعرات جمعہ بنائے ہوئے. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. دوستان گرامی، اسٹیج کی زینت جتنے بھی ہمارے علماء سادات، میرے سروں کے تاج جتنے بھی تشریف فرما ہے، میں سب کے لیے دعائے برکت کرتا ہوں. اور بالخصوص میرے دل کی جانب میری محبوب شخصیت، کافی عرصے کے بعد میری حضرت صاحبزادہ صاحب سے ملاقات ہوئی، سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. یہ جگر گوشہ حضور قبلہ عالم ہیں، اور جوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ یہ جہاں پر علم و عرفان رکھتے ہیں وہیں پر حق بیانی کی جرت بھی رکھتے ہیں. بڑے ہی آسان انداز کے ساتھ یہ اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہیں. اللہ کریم ان کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے. اور یقینی بات ہے آپ لوگ اہل محبت ہیں، آپ کو چاہیے کہ ایسے جو مشائخ اور ان کی اولادیں ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہوں، تاکہ وہ آپ کو راہ حق، راہ نجات اور راہ اہل سنت متعارف کرائیں اور آپ اس پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت بہتر کر سکیں. میں دعاگو ہوں اللہ تعالیٰ حضرت صاحبزادہ صاحب، میری مراد حضرت صاحبزادہ پیر محمد حسان الخیر مہاری صاحب مہاروی صاحب، آپ کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے، اور آپ کے جملہ متعلقین اللہ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. میں نے اپنے بھائی فوجی صاحب سے پوچھا کہ محفل میں کیا عنوان رکھیں، تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیلاب بھی آیا اور جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں تقریباً 2 فٹ پانی شاید اس کے بھی اوپر تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے تیور نہیں بدلے، ہم حضور کی محفل سے جا کے بیٹھے. تو کہہ رہے اس حوالے سے آپ ضرور حوصلہ افزائی کریں، باقی آپ کا جو جی چاہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں میرے عزیز دوست، میرے پیارے بھائی، بات یہ ہے اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ اس کی جھلک ہے جو آپ کے جذبوں میں نظر آ رہی ہے. سچی بات یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر لوگ اپنے بڑے بڑے ضروری کام چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اپنی مشینری اور ٹریکٹر خریدنا بھی بند کر دیتے ہیں، اور آپ کے لیے ضروری جو گاڑیاں وہ بھی نہیں خریدتے. کیوں بھائی؟ مشکلات میں آ گئے ہیں. لیکن جو حضور کے دیوانے ہیں وہ بتاتے ہیں
کہ مشکلات ٹلتی ہی اسی نام سے ہیں، جب سجائیں گے تو مشکلات ٹل جائیں گی۔ اور سچی بات یہ ہے، یہ ہمارے تمام بزرگوں نے لکھا ہے اس بات کو، کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا میلاد اقدس ہو، وہاں سے بیماریاں اور یہ جتنے بھی آزمائشیں ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، اور اگر کسی صورت آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی یوں فرماتا ہے کہ برکت اتنی عطا کرتا ہے کہ وہ سارے وعدے گھاٹے آپ پہ پورے ہو جاندے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور یہ جو آپ کے چہرے کی خوشیاں بتا رہی ہیں کہ آپ کے جیسے دلوں کی کھیتی آباد ہے، ویسے آپ کی فصلیں بھی آبادی ہیں، اور انشاءاللہ اسی سال ہی آپ کے سارے جتنے بھی وہ نفع نقصان ہیں وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نقصان کی صورت میں جو ہے بدل جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اے میں ہوں فوجی صاحب ڈبل سفارش کر دے پے نے، یہ ویسے ہی جی سفارش تے فیس بچ جاندی ہوندی ہے۔ مینوں فرما رہے ہیں کہ جناب ہے ساڈی جڑی جٹاکی بولی ہے اے بولو۔ ویسے میں اردو اس لیے بولتا ہوں، اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا جب سنتی ہے تو مجھے پرسنلی میسیجز آتے ہیں، یار ان کی بولی میں آپ نے بڑے تقریریں کی، ان کو سانوں بھی دے یار، اس لیے کچھ اردو میں ہوتا ہے، لیکن آپ کی خواہش ہے تو میں انشاءاللہ آپ کی بولی میں بھی آپ کو سناتا ہوں، پر مجھے تھوڑا لائن پر چڑھنے دیجئے، میں آپ کو سبق سناتا ہوں۔ دوستان گرامی، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ بندہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑے۔ اس واسطے ہم سب کو چاہیے کہ جب جب میرے کریم خاتم النبیین کا ذکر اقدس آئے تو درود پاک ضرور پڑھا کریں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا میلاد کے حوالے سے چند ضروری گزارشات، اور پھر چونکہ رمضان کی آمد ہے، مجھے چونکہ اختیار ہے کہ میں جو جی چاہے بیان کروں، تو ایسا سبق ہونا چاہیے کہ آپ کی جھولی خالی نہ ہو، عقیدے کے اعتبار سے بھی سبق لے کے جائیں اور عمل کے اعتبار سے بھی ہم پیغام ضرور لے کر جائیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم میلاد پر بات کرتے ہیں۔ دوستان گرامی، جو میں نے آیت طیبہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، فرمایا جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن پر سلام ہو۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن مجید برہان رشید اگر آپ پڑھیں 16واں پارہ، اس کے اندر اگر آپ سورہ مریم کی تلاوت کریں تو یہ اس کا پہلا رکوع اور پھر اس کے بعد دوسرا رکوع، اگر آپ تلاوت کریں تو پہلے رکوع کے اندر ہی حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی ولادت کے حوالے سے میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے، سارے حضرات غور سے سنیں گے، فرمایا کہ جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن پر سلام ہو، اور اس کے بعد فرمایا اور جس دن وہ فوت ہوں گے اس دن پر پھر سلام ہو۔ اب یہ ان کے پیدا ہونے والے دن پر بھی سلام ہے اور جب فوت ہوں تو تب بھی سلام، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں وضاحت بعد میں کرتا ہوں اصل راز کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جب وہ قیامت والے دن اٹھ کے رب کی بارگاہ میں آئیں تو فرمایا پھر ان پر سلام ہو۔ اب یہ آیت طیبہ میں نے جو آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس کے دو مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ اس سوال کو حل کیا جائے کہ ہم جو اپنے حبیب کا میلاد اور ولادت اور تشریف آوری اور جلوہ گری بیان کرتے ہیں، آیا کہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو میں اس کے جواب میں یہ آیت پڑھ کے کہوں گا کہ آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیں اور اس سے اگلا رکوع بھی آپ پڑھ لیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مکمل بائی ڈیٹیل واقعہ موجود ہے، آپ اسے بھی پڑھ لیں، اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا نبیوں کی ولادت کو بیان کرنا یہ اللہ کی سنت نہیں؟ تو جب آپ کو سمجھ آئے گا نا تو پھر میں اگلی بات بھی کہوں گا کہ اگر پہلے نبیوں کا میلاد بیان ہو سکتا ہے تو جو سب نبیوں کے امام ہیں پھر ان کا میلاد کیوں نہیں بیان ہو سکتا؟ اور دوسری بات، آپ قرآن پڑھ لیں، قرآن کا پہلا پارہ 4تھا رکوع پڑھیں، اس کے اندر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق کا سارا واقعہ موجود ہے۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے، اور آگے چلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے، بشارت یعقوب و یوسف قرآن میں ہے، نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کئی رنگوں اور حوالوں سے یہ قرآن میں موجود ہیں۔ بھائی جان، علماء کہتے ہیں 5 سے زائد نبیوں کی ولادتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ تو میں سادہ لہجے میں بات کر رہا ہوں، ذرا سمجھیے گا، اور میرے عزیز میرے بھائی، اگر پہلے نبیوں کا میلاد بیان ہو سکتا ہے تو پھر ہمارے محبوب کریم کا میلاد بھی بیان ہو سکتا ہے، یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اچھا، یہ رہی پہلی بات، اور اسی آیت سے میں نے کہا تھا 2 طرح بات سمجھاؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے، ہمیں بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ تم نبی پاک کا میلاد ہی بیان کرتے ہو، اتنا درود و سلام، اتنا یا رسول اللہ، اتنے نعرے، اتنی خوشی۔ میں نے کہا میرے صاحب، میں ایسا کیوں نہ کروں؟ اگر آپ قرآن کی اس آیت کو پڑھیں تو یہاں تو مفہوم و مضمون موجود ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ اور میرے بھائی سنیے، وہ یہ ہے،
فرمایا جب حضرت یحییٰ پیدا ہوں تب بھی سلام، اور جب فوت ہوں تب بھی سلام، اور جب قیامت والے دن آئیں تب بھی سلام ہو۔ آپ ذرا غور کر سکتے ہیں اس بات پر، تو آپ کو بڑی جلدی بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جب نبی آتا ہے تب بھی سلام، اور جب نبی تشریف لے کے جاتا ہے تب بھی سلام ہوتا ہے۔ اور یہاں سے اس سوال کا جواب بھی حل ہو گیا۔ ہمیں بس اوقات یہ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم نبی کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا صاحبو، قرآن غم کرنے نہیں دیتا، قرآن کہتا ہے نبی آئے تب بھی سلام ہوتا ہے، نبی جائے تب بھی سلام ہوتا ہے۔ اگر قرآن غم کا کہے تو ہم کریں نا، جب پہلے نبیوں کی آمد پر بھی سلام اور جانے پر بھی سلام، تو پھر میرے نبی کے آنے پر بھی سلام ہے اور جانے پر بھی سلام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات آپ کو؟ اچھا، اگر آپ کی توجہ ہے تو میں یہاں ایک مسئلہ بھی آپ کو عرض کر دوں تاکہ بات کھل جائے، دماغ کھل جائے، ذہن کھل جائے، ہمیں سمجھ آئے کہ کیا ہے۔ آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں میری جان، اگر جزاک اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب پردہ فرمایا تھا، توجہ ہے نہیں سارے حضرات کی، میرے نبی نے جب پردہ فرمایا تھا ظاہری طور پر، ویسے ہمارا عقیدہ ہے موت آئی تھی صرف حضور کے قدم چومنے کے لیے، میرے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ، ہم موت کے قائل ہیں، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پکا پکا کام ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں میرے حبیب اپنے روضہ اقدس میں زندہ ہے، اور اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو دو باتیں اس کے لیے کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا میرے نبی جب معراج پر جا رہے تھے، ایک تو سارے نبی وہاں تشریف لائے، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا۔ اگر پہلے گزر جانے والے نبی اپنے روضوں میں زندہ ہیں تو جو سب نبیوں کے امام ٹھہرے وہ زندہ کیوں نہیں ہیں؟ اور پھر دوسری بات میں اس انداز میں سمجھاؤں گا کہ قرآن مجید میں رب نے فرما دیا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، تم ہم سے پوچھتے ہو کہ جو فوت ہو گیا کیسے زندہ ہے؟ خدا تمہیں عقل دے دے تو یہ مسئلہ سمجھ لو، اور وہ یہ ہے کہ شہید مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، موت کو گلے لگا لیتا ہے، اس کے باوجود فرمایا مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہے۔ تو جو رب شہید کو نہیں مرنے دیتا وہ اپنے یار کو کیسے مرنے دے گا؟ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ فرماتے رہیں، ذرا ذوق والی بات ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا اعتراض کرتے ہیں، لیکن صدقے جاؤں ان سنی بچوں پر جن کی ماں نے یا رسول اللہ کی لوری سے پالا ہے، یہ جانتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہے، لوگوں کے دل مردہ ہو گئے، یہ بات نہیں سمجھ سکے جبکہ ان کو بات سمجھنی چاہیے تھی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو مبارک جنازہ تھا، وہ جس طرح ہمارا جنازہ پڑھا جاتا ہے کہ چار پائی ہے، صفے بنی ہے، امام جنازہ 4 تکبیریں پڑھتا ہے، اس طرح میرے نبی کا جنازہ نہیں ہوا تھا۔ آپ سارے حضرات غور سے سنیں میری بات کو، نبی پاک کا اس طرح جنازہ نہیں ہوا تھا۔ اب کئی بندے شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، اچھا حضور کا اگر اس طرح جنازہ نہیں پڑھا گیا تو پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا عرض کرتا ہوں کیا ہوا تھا۔ علماء فرماتے ہیں 2 سے 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جسد نورانی حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اما عائشہ پاک آپ کے حجرے میں تشریف فرما تھا۔ 10 صحابہ کرام آتے، نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کرتے اور درود و سلام پڑھتے اور چلے جاتے۔ جب یہ آپ کو پتا ہے 1.25 لاکھ کے قریب حضور کے صحابہ اور صحابیات کی تعداد ہے، جب یہ مرد ختم ہوئے تو اس کے بعد پھر بچوں کی باری آئی، جب بچے ختم ہوئے تو پھر غلاموں کی باری آئی، اور جب غلام ختم ہوئے تو پھر عورتوں کی باری آئی۔ یہ 10 کے ٹولے آتے، میرے آقا کا دیدار کرتے، درود و سلام پڑھتے اور وہ تشریف لے جاتے۔ اب میری بات کو غور سے سنیں گے، آپ اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے تاکہ مسئلہ حل ہو سکے۔ بھائی اب آپ کہیں گے اچھا یہ کام ہوا تھا کہ نبی پاک کے چہرے کا دیدار اور سلام کا، بالکل، تو کہا ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں نے کہا بیٹے یہ آپ الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، صحابہ کو پتا تھا کہ جب نبی آتا ہے تب بھی سلام ہوتا ہے، جب نبی تشریف لے کے جاتا ہے تب بھی سلام ہوتا ہے۔ اسی واسطے نبی پاک علیہ السلام کا جیسے آج ہمارے جنازے اس طرح جنازہ نہیں تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صرف دیدار اور دیدار کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا تھا۔ تو یہ مسئلہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے تعامل سے ثابت، اور میں یہاں لگے ہاتھ ہوں، حضرت پیر صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، ایک بات کروں۔ بعض لوگ یہاں الجھن یہ بھی پیدا کرتے ہیں، خدا ان کو ہدایت دے دے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ جو 3 دن تک نبی پاک کو دفن نہیں نہ کیا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ خلافت کے چکر میں تھے۔ میں نے کہا نہیں بیٹا تو ویسے ہی چکرا گیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کیا ہے، یہ صحابہ کا بغض بول رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے اگر صحابہ کرام خلافت کے چکر میں تھے تو گھر والے تو موجود تھے نا، وہ دفن کر لیتے۔ کہندا یہ دا میں نہیں پتا، میں کہا پتا ہوں تے سننی نہ ہوں۔ یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کس بیان نہیں ہے۔ اس دور پر فتن کے اندر ایسی بات کوئی نہ کرے جس سے صحابہ اور اہل بیت کی عزت پہ حرف آئے۔
اور ہم نے تو اپنی زندگیاں وقت کی رکھی ہے کر رکھی ہے ان کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے. سنیے ذرا، یہ جو 3 دن لگے تھے یہ تمام نے دیدار کرنا تھا، درود و سلام پڑھنا تھا. توجہ ہے نا؟ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دیدار ہوتا رہا، اس لیے 3 دن لگے. یہ نہیں کہ وہ خلافت کے چکر میں تھے، یہ جھوٹ اور کذب بیانی ہے. بات خلافت کی رہ گئی، وہ تو مولا علی نے مسئلہ ہی حل کر دیا تھا. کیوں؟ حضرت صدیق اکبر کی بیعت کر کے نا مولا علی شیر خدا نے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے کہ یار تم نے مجھے خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے میں مان گیا، لیکن میں بوڑھا بندہ ہوں، کسی جوان کو بنا لو. تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یوں ایسے ہاتھ پکڑے، ہاتھ میں ہاتھ دے کے پتہ کیا کہا کہ ہم نے آپ کی بیعت نہ توڑنی ہے نہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ یہ بات کریں، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں. کہا کیوں؟ فرمایا جب رسول پاک نے اپنی موجودگی میں اور ہم سب کی موجودگی میں آپ کو اپنا مصلح عطا کر دیا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ اس مصلح کے وارث ہیں. تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ جو نبی آپ کو ہمارے دین کا امام بنا کے گیا ہے، ہم نے آپ کو اپنی دنیا کا امام بھی بنا لیا ہے. تو یہ مسئلہ تو مولا علی شیر خدا مشکل کشا آپ نے پہلے ہی حل فرما دیا ہے. تو ان ابحاث میں الجھ کر اپنے آپ کو گستاخ صحابہ یا اہل بیت بنانا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. نکلیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو سمجھیے. یہ 3 دن لگے ہی اس لیے تھے تاکہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کا دیدار ہو سکے. اور پھر یہاں پر یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب جلوہ گری ہوتی ہے، یقین فرمائیے آپ اس سے پہلے بھی یقین فرمائیے یہ ساری باتیں واضح ہو رہی ہیں. کتاب کا نام ہے سبل الہدی والرشاد. آپ ذرا اس کو پڑھ کے دیکھیے، اس کے اندر یہ موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام جب اپنی والدہ کے شکم اطہر و انور میں آئے نا، یعنی آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں جب جلوہ گر ہوئے تو مکے کی عورتوں کو پتا چلا تو وہ آئیں آپ کے پاس. یہ سبل الہدی والرشاد میں موجود ہے. اور آ کے کہنے لگیں کہ آمنہ ہمیں پتا چلا ہے کہ تو امید سے ہے. کہا جی ہاں. فرمایا پھر ہمارا رواج یہ ہے کہ ہم نا حاملہ عورت کو کڑے پہنا دیتی ہیں. کڑے، یہ آج کل کئی لوگ کڑے پہنتے ہیں نا، تو اس طرح کے یہ کڑے یہ عورتوں کو پہنائے جاتے تھے. کیوں؟ وہ کہتی تھی کہ یہ ہمارا ایک ٹوٹکا ہے، ٹونا ہے کہ جس کو ہم کڑے پہنا دینا ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اس کا حمل وہ صحیح سلامت وہ پنجابی چاہتے نے توڑ چڑھ جاتا ہے. انہوں نے جب یہ کہا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں. چونکہ حضرت آمنہ وہ تو اچھے خواب دیکھ چکی تھی نا، اور ہر روز دیکھ رہی تھی. کبھی حضرت آدم علیہ السلام آ رہے، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کبھی حضرت شیس، کبھی نوح علیہ السلام، یہ تو سارے دیکھ رہے. انہوں نے کہا نہیں یہ کرنا ہے ہم نے. آپ نے فرمایا نہ کرو. کہتی ہے کام خراب ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم اپنے رسم و رواج دیکھ رہی ہو اور میں وہ بشارتیں دیکھ رہی ہوں جو مجھے عطا کی جا رہی ہے. آپ نے جو بات کہی اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا. انہوں نے نا دھکے سے کڑے پہنا دیے. سارے میرے دوست ذرا غور سے سماعت کریں. کتاب کا نام میں نے پہلے بتایا. کڑے پہنائے نا. جب وہ دوسرے دن واپس آئی نا تو حضرت اماں آمنہ کے ہاتھ بالکل خالی تھے. ان کا آمنہ وہ کڑے کدھر گئے؟ تو آپ نے فرمایا آ جاؤ تواڈے کڑیاں دی تانوں میں شکل بھی کھاواں. آپ نے جب وہ کڑے دیکھے نا، بیٹے بیٹھ کے تھوڑا سا کریں گے مجھے خوشی ہوگی، تقریر کرنے میں مجھے تھوڑا آسانی ہو جائے. توجہ میری طرف. آپ نے دکھایا کہ وہ کڑے ٹوٹے پڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ٹوٹ گئے؟ فرمایا میں تو انہوں کیا سی نا یہ کام نہ کرو کہ کر لیا تھوڑا انجام دیکھ لیا. یہ کس نے توڑے؟ فرمایا سائیاں نے آپ ہی توڑے نے. اب ظاہر سی بات ہے بات تو پردے نہیں کرنی تھی نا. کہا جی وہ تو ٹوٹ گئے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اب اس بات کو یہیں روک کر سٹاپ کر کے ذرا ایک واقعہ اور سن لیں، پھر میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسی کتاب سبل الہدی والرشاد میں لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام جب پیدا وہی عورتیں جو انتظار میں تھی کہ پتہ نہیں آمنہ کے ساتھ کیا بنے گا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جو آ رہے ہیں وہی تو برکتیں لا رہے ہیں. سمجھ آئی؟ میرے نبی جلوہ گر ہوئے، برکات ہی برکات کا ظہور ہوا. اب وہ عورتیں پھر آ گئی، کہنے لگی ہمارا ایک اور رواج بھی ہے. انہوں نے نا ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، اس کے اوپر جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو لٹا کر اس کے اوپر گھڑا دے دیتی تھی. اچھا گھڑا دینے کے بعد کیا کرتی؟ اگر تو صبح تک بچہ زندہ رہتا تو وہ یہ کہتی کہ ہے بڑا کو بہادر تو جوان بچہ ہے تو یہ تو ہمارا شیر ہے تو فلاں فلاں جیسے ہوتا ہے. اور اگر مر جاتا تو پھر مر ہی جاتا. اب جب وہ حضرت آمنہ کے پاس آئی نا، غور سے سنیے گا آپ کی بولی میں بولوں گا. یہ انہوں نے کہا جی ہم نے نا اپنا بیٹا دیں، ہم نے اوپر گھڑا رکھنا ہے. تو حضرت اماں آمنہ نے کیا کڑیالی گال گھول میاں ہو کر گھڑیالی کرو. وہ کڑیالی بھول گئی ہے. انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے کہا اچھا موڑ تسی راج لاؤ. موڑ نبی پاک علیہ السلام کو لیا
उन्होंने उस जगह पे रखा और ऊपर दे दिया घड़ा। गौर से सुनने वाली बात है, घड़ा देकर अभी वापस हजरत आमना के पास नहीं पहुंचे, पिछुठा आदि आवाज आई ना, भज के जाके देखा घड़े और टूटे पहने थे, मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। उनको समझ आ गई कि ये बच्चा कोई आम नहीं है। अब यहां पर साहिब सुबुल हुदा व रशाद एक पैगाम देते हैं, और ये पैगाम देना आपको जरूरी है। मीलाद भी सुना करें, साथ में पैगाम भी सुना करें। चस्के वाली गल्लां शेरो शायरी सुन के टुट जाते हो, भाईजान कोई पैगाम भी तो लेके जाओ ना। पैगाम ये है, वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब दुनिया में जलवागर हुए, फरमाया उसी दिन से कि जब वालदा के शिकम अथर में जलवागर हुए, आपने गंदी रस्मों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये कड़े काफरों की रस्में, गंदी रस्में, आपने इसको तोड़ दिया। और उसके बाद घड़ा, ये भी काफरों की रस्में, मुस्तफा ने इसको भी तोड़ दिया। मैं यहां पैगाम देना चाहूंगा, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ रहा, ये पैगाम है। अगर पहले किसी ने नहीं सुना तो आज गौर से सुने, और ये सुन्नियों का स्टेज है, सुन्नियों के लिए पैगाम है। बाद हमारे सुन्नी लोग कड़े पहनते यार, अगर किसी का मजहब व मसलक है तो हम ना उसे रोकते हैं ना तनकीद करते हैं, वो जैसे मर्जी पहने। लेकिन जो सुन्नी है, वो जब तुम्हारे नबी ने अपनी मां को नहीं पहनने दिए और तोड़ दिए थे, जब औरतों के लिए जायज नहीं तो मर्दों के लिए कैसे जायज हो सकते हैं। और वैसे भी ये कड़े कंगन पहनना ये औरतों की अलामत है। तेरी मां ने तो देखा सुखियां सन भी पोतर जम पवे, ते तू बड़ा होके मोड़ जनाना बढ़िया बना है। इस वास्ते गैरत कीजिए, जिस जिसके हाथों में है सुन्नी है तो उतार दो। अगर किसी का मजहब है तो हम उसको कुछ नहीं कहते, चूंकि ये जाहिलाना और काफिराना रस्म है, और मुस्तफा जाने रहमत ने इसको तोड़ा है। हमने मुस्तफा की तालीमात का पहला बाब ये बतलाया कि आप रस्मों को तोड़ने आए हैं और अपनी सुन्नत को रायज करने के लिए तशरीफ लाए हैं। जितना रोजा रखने वाले को अल्लाह ने अता फरमाया है। तो किसी ने पूछा कि हम तो पेट भर के खाना नहीं खिला सकते तो क्या करें? फरमाया अगरचे एक घूंट पानी या एक खजूर ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला तुम्हें फिर भी उस रोजेदार के बराबर सवाब अता फरमा देता है। और फरमाया कि जब रमजान की आखिरी रात आती है, गौर से सुनिएगा, फरमाया पूरे रमजान में जितने लोग अल्लाह बख्शता है, फरमाया आखिरी रात में अल्लाह उतने तादाद में उम्मत मुस्तफा की फिर बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। यह है रमजान की खुसूसियात। और अगर आपका ज़ौक़ अभी भी बाकी है तो मैं एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ये जो इबादतें हैं उनके सिले बयान किए गए कि नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत मुयस्सर आएगी, तिलावत करेंगे तो एक एक हर पर 10 नेकियां मिलेगी, ज़कात देंगे तो अल्लाह आपके माल में बरकत अता करेगा। जब रोजे की बारी आई, मेरे हबीब ने फरमाया, लोगों अल्लाह ने ये बात वाज़े फरमा दी है कि रोजा मेरे लिए होता है और इसकी जजा भी मैं ही हूं। इसके दो माने उलमा ने बयान फरमाए, एक ये कि इसकी जजा मैं दूंगा बंदे को और जो रब चाहेगा वो अता फरमाएगा, और दूसरा ये है कि रोजे दार की जो जजा है, एक होता ना जन्नत है, महल है, फरमाया मैं खुद हूं। क्या मतलब? रोजेदार मेरा दीदार करेगा। इस वास्ते रोजे की तरफ तवज्जो फरमाइए। मैंने कहा ये पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज करूं, और इंशाअल्लाह 12 बजने से पहले पहले आपकी जान छोड़ दूंगा। वजह यह है 12 घड़ियां तो बजने चाहिए, मुंह आते नहीं बजने चाहिए। पैगाम की बात वो जो मैंने अर्ज कर दी, तकरीर आप दोबारा भी सुन लें तो आपको लुत्फ आएगा अल्लाह की रहमत से। अजीज़ान गिरामी, अब आ जाइए जरा अगली बात। थके तो नहीं है मेरे दोस्तों? जब ये रमजान शरीफ का महीना आता था, हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाया करते थे कि हमारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की आमद से कबल एक बहुत फसीह हो बलीग और बड़ा बेहतरीन आप खुतबा इरशाद फरमाते, और उसमें आप रमजान शरीफ की अहमियत को बयान किया करते थे। किस अंदाज में? आप कहते, लोगों बरकत वाला महीना आ रहा है, और ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ने एक रात अता फरमाई है जो 1000 महीनों के बराबर है। अगर कोई इस रात में इबादत करे, अल्लाह 1000 महीनों की इबादत का सवाब अता फरमा देता है। फरमाया, लोगों ये वो महीना है जिसमें शैतान को बांध दिया जाता है। मट्ठे बोले हो भी बड़ा शैतान तो बनी जाता, चेले तो खुले हुए होंगे ना, इसलिए मट्ठे बोले हो भाईजान। बड़ा शैतान बांध दिया जाता है, और बाकी जो धोखेबाज और दगाबाज और 2 नंबर और फ्राडी और कौम को लूटने वाले हैं, ये पूरा साल जो उसकी शागिर्दी में रहते हैं ना, ये फिर अपनी हरकतों से बात नहीं आते। इस वास्ते मेरे दोस्त इसको समझिएगा जरा मेरे अजीजों। फरमाया ये वो महीना है जिसके अंदर
مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. میرے نبی نے فرما دیا ہے اور فرمایا لوگوں یہ وہ مہینہ ہے جو غمخواری کا مہینہ ہے اور ہمدردی کا مہینہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس مہینے کے فضائل بیان کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم اس کے بعد کیا کرتے تھے حضور کی سنت کے مطابق؟ ہم اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیتے تھے. جیسے لینے دینا ہوتا ہم لین دین کر کے فارغ ہو جاتے کہ ہوں رمضان دا مہینہ آ گیا انہوں نے ساڈے بوہے کٹی رکھن اساں کوئی نماز روزہ ہی کرنا ہے. بولو تو صحیح نہ یار. سبحان اللہ. لین دین مکمل. فرمایا اگر کسی سے ناراضگی ہوتی تو ہم اپنے دلوں میں سے اس بات کو نکال کے پھر رمضان شریف کے اندر داخل ہوا کرتے تھے. اس رمضان کا استقبال بھی کرتے اور رمضان کے روزے بھی رکھتے. ہمارے دل بالکل ستھرے ہوتے تھے. چھوٹی موٹی باتیں ہو ہی جاتی ہیں نا, تو فرمایا ہم ان کو معاف کر دیا کرتے تھے. بلکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو صحابہ کرام ہیں ان کا تعامل یہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ و دیگر صحابہ کرام روزہ رکھنے کے بعد مسجد میں ہی رہا کرتے تھے. مسجد میں ہی. تو لوگ آئے کسی اور قبیلے کے, انہوں نے کہا یہ آپ مسجد میں سارا دن سے بیٹھے ہیں, وجہ؟ فرمایا روزہ رکھے ہیں, مسجد پہ بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا بھی روزہ رکھ کے وہ مسجد تو باہر نہیں نکلنا چاہیے. کہہ رہے نکلنا چاہیے لیکن اس کا ایک راز ہے, آپ بھی سن لیں. کہا کیا راز ہے؟ فرمایا جب باہر نکلیں گے نا تو ایسے ہی کسی سے بات ہوئی تو کہیں جھگڑا نہ پیدا ہو جائے, کسی کی کہیں خدا نہ خواستہ غیبت نہ ہو جائے, کسی سے لڑائی نہ ہو جائے. عمومی طور پر بندہ یہ نہ بھی ہو تو دنیاوی باتوں کے اندر غافل ہو جاتا ہے یا اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ہم روزے کو پاک رکھنا چاہتے ہیں, غیبت سے بھی, چوری سے بھی, لڑائی سے بھی اور ہر قسم کی غفلت سے بھی. کیوں؟ فرمایا رمضان بار بار نہیں آتا, یہ نصیبوں سے آتا ہے. جب مل گیا ہے اس کی قدر کر لو, اس کی برکات جس کو مل جائے خدا جنت عطا فرما دیتا. اس انداز کے ساتھ ہمیں رمضان گزارنا چاہیے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کا تعامل ہے. توجہ ہے میرے عزیز دوستوں کی کہ کوئی نہیں ہے؟ میرے عزیز اور میرے پیارے بھائی 4 منٹ میرے پاس باقی ہے میری گھڑی دے مطابق. ٹھیک ہے فوجی صاحب؟ اوئے داڑی ہوئے آئے آدھے مینوں پنجابی ہے, چلو بھائی ہوں میں پنجابی مڑ شروع ہوؤں گا. حالانکہ ایک منٹ میرا بھاؤ آدھا پنجابی دے وچ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یہ جڑا رمضان ہوندا ہی نے نا یہ دا تے قرآن دا بڑا ڈاڈا جوڑ ہے. ہاں یہ دیاں بڑیاں مناسبتاں ہی نے. ترائے میں تواڈے سامنے رکھنا. پہلی یہ ہے کہ قرآن نازل ہی رمضان وچ ہویا ہے تے ساریاں تو ڈھیر پڑھیندا بھی رمضان دے وچ ہے. ہاں تساں ویکھ لو. اور اے دے وچ ناظرہ بھی پڑھیندا ہے, ترابیاں جی پڑھیندا ہے, ساری دیہاڑی روزے دار پڑھدے رہندے ہیں, حافظ ہی پکائندے رہندے ہیں. اور جو نہیں فرما رہے کیوں؟ قرآن نازل ہی رمضان وچ ہویا تے پڑھیندا بھی اسی دے وچ ڈھیر ہے. اے دی مناسبت ہے. تے مڑ میرا پیغام سارے بیراما سٹے تو چھیکڑی بندے تھا ایو ہی نے. رمضان دا پہلا روزہ آوے نا مڑ الحمد تو قرآن شروع کریں. ادو 3واں روزہ مکے, ادو 3واں سپارہ مکے. نہیں آواز موڑ میں ٹھیرڑی آئی ہے, پتہ نہیں کیڑی شاید بولو. ادو دمی جدو عید پڑھن جاؤ نا, عید پڑھن دی بھی چاس آوے, مبارک دیون دی بھی چاس آوے تے مبارک لمن دی بھی چاس آوے نا. کیا میں امید کرے ساں کہ میرے بھیرا قرآن پڑھتے ہیں؟ اے پہلی مناسبت ہی نے رمضان دی تے قرآن دی. نازلی سے چویا تے پڑھیندا ہی سے ڈھیر ہی نے اور پیغام ہی مددتا ہے. دوئی گل سنو. اللہ نے قرآن مجید برہان رشید کے بارے فرمایا ہدی للمتقین. فرمایا اے جڑی کتاب ہے نا اے دے وچ ہدایت ہے تقوی والیاں واسطے, پرہیزگاراں واسطے, جڑے اللہ تو ڈردے نو نہ دے. جڑا سرکش بندہ قرآن پڑھ کے بھی ہدایت نہیں حاصل کردا. ہاں جس طرح یزید کیا قرآن نہ پڑھدا, باقی یزیدی نہ پڑھ دے. اور جتنے آج کل دے ہے سارے مسلمان بد عمل یہ کیا ایک قرآن نہیں پڑھ دے. انہوں تو پوچھ کے کہ میں نے 3 مرتبہ پڑھا, میں نے 4 مرتبہ ترجمے سے پڑھا ہے. میں کیا سرکش ہی تے قرآن نے ہدایت نہیں دیتی. تو جڑا بندہ سرکش نہیں نہ ہوندا او بے شک ایک دیہاڑے کلاس سکول وچ نہیں جاندا. جدو قرآن او دے سامنے پڑھیا جاوے تو دی اکھی دے وچوں ہنجو جاری ہو جاندیاں نے. سمجھ آ رہی ہے میرے دوست, میرے بھائی, میرے عزیز؟ یہ قرآن مجید برہان رشید جی آستانہ علیہ صاحبزادہ میاں فتح محمد مہانوی کا برکات قدسیہ آپ تشریف لائے, خوش آمدید کیا ہے. تشریف رکھے اپنی سبھی دوست احباب اور ہماری رونق کے محفل جانے محفل جناب صاحبزادہ میاں فتح محمد مہانوی صاحب آپ تشریف لائے ہیں. ان کی عطا کریں سے خوش آمدید کیا. بسم اللہ حضرت, بسم اللہ.
آستانہ علیہ مہار شریف سے خاص اپنے حلقہ احباب کے اندر تشریف لائے حضرت صاحبزادہ صاحب، اللہ کریم آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، جملہ متعلقین محبین اللہ کریم سب کو خیر و سلامتی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ عزیزان گرامی، آئیے ذرا او جی آگے نا میں چھیکڑی گلا ہی نے یہ سن لو، قرآن اور رمضان دا بڑا جوڑے، دوسرا جوڑے کہ قرآن جڑا ہدایت دیندا ہے لیکن سرکش بندے نو نہیں، کیونکہ وہ سرکش بندہ تے ہمیشہ آیت پڑھ کے دا غلط مطلب بیان کردا ہے، انتشار اور افتراق پیدا کردا ہے، لیکن جڑا تقوی والا خوف خدا والا ہوندا ہے انہوں سمجھ آ جاندی ہے کہ قرآن کی پیا آد ہے، اور او دے مطابق جدو قرآن پڑھدا ہے تے اللہ تعالیٰ انہوں وہ ڈھیر ساری برکت عطا فرماندا ہے، او دی اصلاح بھی ہو جاندی ہے، ہدایت والے راہ تے چڑھ جاندا ہے۔ یہ دوسرا ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا اے ایمان والےو اے جڑے تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نا، یہ تو ہاتھ پہلے قومت بھی ہاں، لیکن اس طرح 3 روزے نہ کسی تے 1 کسی تے 2 کسی تے 3، یہ 3 روزے امت مصطفیٰ نو عطا کیتے گئے، فرمایا جڑے دیتے گئے نا روزے اس واسطے کہ جدو تسی روزے رکھسو اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں تقوی اے دی دولت نصیب فرما چھڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے جنوں تقوی نصیب ہو جاوے اس بندے نو اللہ تعالیٰ ساریاں رحمتاں عطا فرما۔ ایک دوسرا جوڑ ہے رمضان اور قرآن دا، ہن تیسرا جوڑ بھی سن لو اور آخری جوڑ، علماء فرماندے نے کہ یہ جڑا رمضان اور قرآن ہے نا، جس طرح قرآن نازل رمضان جو ہے تے پڑھیندا بھی ہے دے وچ، اور دوسرا تقوی دا جڑا دین ہے قرآن ہے یہ بھی تقوی دیندا ہے، اور اسی طرح رمضان دے روزے بھی بندے نو متقی و پرہیزگار بناندے ہیں، جو سارا دن بندے نو کوئی ویکھن والا بھی نہ ہوے تے نہ پانی پیندا ہی نہ ٹکر کھاندا ہی، کلا بھی بیٹھا ہوے تے آدا نہیں ربا سونے میں روزہ رکھیا تے میں تیتھوں ڈرنا، میں تیری رضا واسطے رکھی بیٹھا، مینوں جو مرضی ہوے میں بالکل دے نیڑے کوئی نہیں جاونا۔ سبحان اللہ، یہ تقوی نصیب ہوندہ ہے، اللہ دا ڈر خوف خدا۔ اور پھر تیسری بات نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا لوگو اے رمضان تے قرآن قیامت والے دیہاڑے تہاڈی شفاعت کرے سن، جویں قرآن شفاعت کرے سی انہیں رمضان ہی شفاعت کرے سی، اور حدیث شریف دے اندر ہے قرآن کو اللہ پاک اکھیں عطا کرسی، زبان عطا کرسی، اے میدان معاشرے بندے سیانی بداؤ سی، اور اللہ نو آکسی باری تعالیٰ آیا ہے بندے ہان جیڑے دیاں راتی میں نو پڑھ دیاں، باری تعالیٰ آج میں نام دی شفاعت پیا کرے نا، میرا رب فرمائی سی جا تیری شفاعت قبول کی دیئے انہا سارے نو جنت لائے بائیں، قرآن دی شفاعت قبول۔ اسی طرح رمضان انہوں اللہ اکھیں عطا کرے گا، زبان عطا کرے گا، اور بول بول کے آکھے گا باری تعالیٰ سارا دن اے میرے نال پیار کردہ ہا، راتاں نو عبادت کردہ ہا، اور اے انتظار میرا سال بھر کردہ ہا، آج میں دی شفاعت کروں ہاں، اللہ فرمائے گا جا روزے تیری شفاعت قبول کی تھی نو جنت لائے جا۔ میں مٹھی جائی گال کروں ہاں، اے رمضان تے قرآن حضور دے صدقے مل رہی نے، جڑی شاید حضور دے صدقے ڈھیندی پئی ہے او شفاعت کر سکتی ہے تو میرے مصطفیٰ شفاعت کیوں نہ کرے سن ہیں؟ اسی واسطے میرے نبی کو جدو پوچھا گیا کہ میرے آقا کریم ارشاد فرماؤ قیامت والے دن تسی کتنے لوگوں دی شفاعت کر سو، تو میرے کریم نے کیا بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا انی اشفع یوم القیامت لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر بحجر ومطر، فرمایا لوگو اتنی تواڈی دنیا تے درخت نہیں، اتنے درختاں دے پتے نہیں، تے اتنے بجری دے روڑے ہی نہیں جتنے انو بشکا کے قیامت والے دیہاڑے شفاعت کر کے میں مصطفیٰ جنت دے اندر لے کے تشریف لے جاواں۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو حضور دی شفاعت نصیب فرمائے، اور آئی دی محفل نو اللہ قبول فرمائے، آمین بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ حاضرین محترم، آپ نے دیکھا جناب خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس عطاری قادری جزوی دامن برکاتہ خصوصیہ رمضان کے عنوان پر خوبصورت انداز میں اور آقا کریم کی شان پر خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ دوران نعت ہی آپ نے دیکھا، دوران گفتگو ہمارے محترم المقام واجب الاحترام صدر محفل، جان محفل، حسن محفل، شان محفل سعادت میاں فتح محمد مہاروی دعوت برکاتہ خصوصیہ آپ سٹیج پر مسند صدارت پر جلوہ گر ہوئے، اور دوران گفتگو ہی الحاج حافظ گم سلطان صدیقی صاحب لاہور سے تشریف لائے۔ آپ بیٹھ جائیں، ابھی حضرت علامہ مولانا پروفیسر سلمان احمد اسماعیل صاحب کا بھی خطاب ہے، اور ان کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ